یہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے لڑانا اور ان کی اگر جیت ہو گئی تو یہ اس کا سایہ جو تحریک عدم اعتماد کی موو ہے اس پہ بھی پڑے گا اور حکومت یوسف رضا گیلانی کی جیت سے کمزور ہو جائے گی۔ یہ ایک پیغام حکومت کے پاس چلا جائے گا، حکومتی لوگوں کو چلا جائے گا اور پھر وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ تو آپ کی رائے میں کتنا یہ حقیقی ہے جو یہ تاثر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مفروضوں کی بنیاد پہ جب میں نے سیاست شروع کی تو مجھے کہا گیا تھا کہ مفروضوں کے جو سوال ہے ان کا جواب دینا نہ دیا کرے۔ مفروضے میں تو کیا ہو سکتا ہے، کل خدا نہ خواستہ فلڈ آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ جی اگر زلزلہ آ گیا تو پھر اسلام آباد کا کیا بنے گا، تو مقصد یہ ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائے۔ ہمارے سارے ایم ایل اے جو ہیں، ٹھیک ہے، جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں، یہ معمول کا چیز ہے، زندگی میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، فیملیز میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت آخری وقت آتا ہے اور جب آپ نے ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو سارے لوگ جو ہے پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، وہ پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اور مجھے تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ 0% چانس ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ نہ ہاریں۔ باقی آپ سیناریوز تو بندہ بڑے بلڈ کر سکتا ہے کہ جی سپوز ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا، پھر کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مفروضے ایسے ہیں جن کا کیونکہ حقیقت میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو کیا کرنا ڈسکس کر کے۔ جی شفقت صاحب، ویسے تو آپ کا اپنا سیاست میں جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی بڑا یونیک ہے۔ آپ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سینیٹر رہے ہیں سب پہلے آپ؟ جی میں رہا ہوں تقریباً 5.5 جی شفقت صاحب، ہاں، پھر اس کے بعد آپ ایم این اے رہے اور دو اور وہ بھی یعنی شیر کے گھر میں آپ نے سیٹ جیتی ہے، یعنی پی ایم این ایل کے گڑھ میں ان کی مخالفت میں 2 دفعہ۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ گیلانی صاحب کی بات سے بھی مجھے خیال آیا کہ آیا یہ آپ نے دونوں دیکھے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سینٹ جو ہے بڑی وہ ایک سپوز ٹو بی مور سیریبرل ان دا سینس کہ وہ پالیسی میٹر ایسی چیزوں پہ جو وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے جو الیکٹ نہیں ہو سکتے تھیوریٹیکلی لیکن ہو بھی جاتے ہیں کیونکہ پارٹیز کی اس پہ کرتے ہیں۔ اب یہ نئی چیز آئی ہے کہ فیصل واٹا صاحب جو ہیں وہ ان کو سینٹ کی سیٹ اس لیے دی جائے کہ وہ ان کی جو انٹلیکچوئل تھنکنگ اور ان کا جو انپٹ ہے وہ سینٹ میں چاہیے، وہ بڑے ناگزیر ہیں۔ اب یہ جو اس لیے کہ وہ وہاں پہ ان کی سیٹ ختم ہو جائے گی نیشنل اسمبلی میں کیونکہ وہ انہوں نے غلط بانی کی تھی وہاں، آیا سینٹ کو اس طرح کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے یوز کرنا کہ چلے ہم وہاں نہیں تو یہاں لگاتے ہیں، یہ کہاں تک اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں اس ملک میں ایک صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ اور وہ یہ اسپرٹ کہ ہم سینٹ کا ووٹ تو اوپن ہونا چاہیے صرف اسی لیے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو؟ نہیں عرب جی، بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے شروع میں آپ نے کہا کہ کیونکہ میں 5.5 سال سینٹ میں بھی رہا، سینٹ کا ماحول ایک تو چھوٹا ہاؤس ہے، اس کا ہال بھی چھوٹا ہے اور اس میں وہ تلخی یا وہ نظر نہیں آتا اور جو کہ نیشنل اسمبلی کی ہال جو ہے اس کا ایک بڑی بہت ہی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بڑا فرق ہے دونوں ہالز کے اندر بھی اور اس کے مزاج سے بھی فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہاؤس کا ممبر ہو سکتا ہے اور دوسرے کا نہیں ہو سکتا، وہ تو بے شمار مثالیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں سینٹ کا ممبر تھا، میں نے لاہور میں سے 2 دفعہ انتخاب جیتا ہے، تو اس لیے دونوں ہاؤسوں کے ممبرز ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فیصل واڈا کی دیکھیں، فیصل واڈا ہمارا انتہائی ہمیں عزیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں پارٹی کے لیے بہت مفید ہیں، تو ہم ان کو یہ پارٹی کا اور پارٹی لیڈرشپ کا اور پارٹی کا جو
بورڈ تھا جس کا میں بھی ممبر تھا، یہ اس کی صوابدید ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیصل کی ضرورت ہے 6 سال کے لیے ہاؤس میں. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ دیکھیں آپ نے تو، ہم نے تو ایسے نہیں کیا، لیکن باقی پارٹیاں تو مشاہد اللہ خان کو پنجاب سے ٹکٹ تو لے آتے ہیں جبکہ وہ سندھ کا رہنے والا ہے. اس طرح ہی اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. پولیٹکس میں جو پولیٹیکل کمپلشنز اپنی ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ فیصل واڈلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے ذاتی دوست نہیں ہے. وہ پارٹی انہوں نے 2011 میں، مجھے یاد ہے جب جوائن کی تو میرا خیال ہے اسی وقت ہی ان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ پارٹی سے مخلص ہیں، محنتی ہیں. انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا، جیتا. میڈیا میں وہ بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پارٹی کو میڈیا میں ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے جو مخلص بھی ہوں، کمپیٹنٹ بھی ہوں، محنت بھی کریں. تو یہ تو ضرورت ہوتی ہے پارٹی کو. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے عارف جی وہ یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈر کو اپنے ضروریات کا اندازہ ہوتا ہے نیچرلی وہ کسی اور کو نہیں ہوتا. ہاں نیچرلی. اس لیے جی ہاں، تو اس لیے باقی درست ہے دوستوں کا. جی میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ باقی رہ گیا دوستوں کی بات. تو بے شمار خان صاحب کے دوست ہیں جو کہ کرکٹ کے زمانے سے ہیں، لیکن ان میں سے میں نے تو شاید ہی کوئی پالیٹکس میں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی، میں جانتا ہوں. بلکہ وہ تھوڑا سا شاکی بھی رہتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو پہلے کی طرح گھاس نہیں ڈالتے. چلے بہرحال یہ تو چلتا ہی رہتا ہے اس قسم کے معاملات. اچھا شفقت صاحب، میں آپ کے شعبے کی طرف آؤں. آپ نے ایک بہت بڑا کیلکولیٹڈ رسک لیا تھا، یہ اسکول کھولنے کا، انسٹیٹیوشنز کھولنے کا. اور ابھی یہ باہر کے ملکوں میں برطانیہ اور دیگر ممالک میں اس آئیڈیا سے کچھ کھولنے بھی دیے گئے، کچھ آئیڈیا سے ٹوائے بھی کیا جا رہا ہے. کچھ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں بحث ہے. لیکن اب آپ کو یہ میرے خیال سے اقدام کیے وہ چند ہفتے تو ہو گئے نا، تو اگر مہینہ نہیں ہو گیا جی آپ نے کیا یہ کچھ جی ہم نے توقعات کے مطابق ٹھیک جا رہا ہے آپ کے؟ جی سر. جی ہم نے، آپ کو یاد ہے کہ 9، 10، 11، 12 کی کلاسز جو تھیں وہ تو 26 غالباً 26 بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے ان کو 17 کو شاید کھول دیا تھا. اور جو پھر سکولز تھے، یونیورسٹیز تھیں، ان کو 1 فروری کو کھولا اور آج تقریباً 17 دن ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی ہمیں شکایت نہیں ملی. جہاں ہم نے سمجھا کہ SOPs فالو نہیں ہو رہی وہاں پہ ہم نے ایک آدھا اسکول بند بھی کیا ہے. ایک جگہ شاید نظر آیا ہے کچھ بیماری کو، اس کو بھی بند کر دیا ہے. لیکن اوور آل انفیکشن ریٹ بھی کم ہوا ہے تھوڑا سا، اب انڈر 1000 آ گیا ہے. اور ہمارے ہیلتھ والے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ آہستہ آہستہ ہیلتھ کا جو انفیکشن ریشو ہے یہ کم ہوتا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے تعلیم کی ضروریات کو مد نظر رکھے جو فیصلہ کیا، میرا خیال ہے درست فیصلہ کیا. پینک میں نہیں آئے، بغیر پینک کے فیصلہ کیا. ابھی ہم بلکہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ لاہور میں اور بڑے شہروں میں، کراچی میں اور باقی شہروں میں جہاں پہ ہم نے کلاسز کو سٹیگر کیا، یعنی کہ ہفتے میں 2 یا 3 دن کے لیے کہا کہ بچے آئیں گے، وہاں سے ہمیں کچھ پریشر آ رہا ہے کہ اب سارے ہفتہ بچوں کو اسکول آنے دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پہ اللہ مہربانی کریں گے کہ ابھی تک ہماری جو یہ فیصلہ تھا اس میں کامیابی ہوئی ہے.